بنا کر لایا تھا وہ ختم ہو چکے ہیں. میں زردان اللہ خان کے بچے کے دوست جو گٹکا لایا تھا وہ کھا رہا ہوں اور ہم 7 شریف کی طرح روا دوا ہیں. قلندر کی راہ جا رہے ہیں. تحفے میں کلمہ طیبہ کا میں ورد کر رہا ہوں. آخر تک میں نے 10,000 بار کلمہ پڑھ لیا ہے. ہم جب حیدرآباد چنگی کراس کی تو جامشورو یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی کی طرف مڑے تو مائلج اسٹون پر 7 شریف 132 نہیں شاید خالی 32 کلومیٹر تھا. تقریباً کراچی سے 300 کلومیٹر ہے. پھر راستے میں پیشاب کرنے کے لیے رکے, وضو کیا. 7 سے 60 کلومیٹر پہلے پھر چل پڑے. تقریباً رات کے 10:30 بجے 7 میں داخل ہوئے. شہر میں پرخاص کی طرح تھا. شہر کے اندر 7 کی درگاہ ہے. ہم پٹھان کافی میں داخل ہوئے. گاڑی اندر داخل ہوئی. پٹھان کافی تعداد میں اور کافی شکل و صورت کے سارے لوگ ہی مجھے پٹھان نظر آئے. پٹھان کافی شکل میں ایک پرانے مکان ہوٹل کی شکل کی عمارت ہے. اندر پہلے سے گاڑیاں کھڑی تھیں جیسے کہ ہوٹلوں میں ہوتی ہیں. ہم نیچے اترے. لوگ ملنگ ڈنڈے لیے بیٹھے تھے. سلام دعا کے بعد پہلے مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے. مسجد اللہ مجھے معاف کرے ذرا ویران سی تھی بمقابل قبروں کے. جماعت سے نماز پڑھی. بوجہ مبشر وضو کے لیے گیا. میں اور زردان اللہ خان مرشدوں کے مزاروں پہ سلام کے لیے چڑھے. مسجد کے برابر اوپر قبریں بنی ہوئی ہیں. خوب قالین بچھے ہیں. لائٹوں سے زرق برق صاف ستھری قبریں تھیں. تمام مرشدوں کی قبریں تھیں اور مرشد بادشاہ سب کا خطاب ہے. آخری جو مرشد بادشاہ فوت ہوئے ہیں ان کا نام نادر شاہ تھا. پھر پہلے مرشد جو پہلے اس طرح تقریباً 15 کے قریب مرشدوں کی قبروں پر حاضری دی. پھر دعا پڑھ کر واپس اترے. مسجد میں حیرت انگیز طور پر ویران تھی. کوئی قالین, کوئی چادر, کوئی چاندنی نہیں بچھی تھی. یہاں تک کوئی دری بھی نہ تھی. زمین پر نماز پڑھی. اتفاق کہ میں نے جماعت کرائی. اس سے پہلے مغرب کی نماز کی جماعت بھی میں نے ہی کرائی تھی. اللہ کا احسان ہے, کرم ہے. پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ ایک بیٹھک میں بیٹھے تو ایک ملنگ ننگے پاؤں آئے. سلام دعا کی. پھر انہوں نے چابیوں کا گچھا لیا. واضح رہے یہ سب پٹھان ہیں اور ہم کو اوپری منزل میں لے گئے. ایک کمرہ دیا. پہلے دروازہ کھولا. داخل ہوئے. پھر ایک چھوٹے صحن کو عبور کیا. وہاں پر غسل خانہ اور باتھ روم علیحدہ علیحدہ تھے. اس کے بعد ایک اور کمرہ کھولا. کمرہ لاجواب تھا. تقریباً 6 آدمیوں کے سونے کی گنجائش تھی. صاف ستھرا قالین. اوپر توشکیں تھیں. 2 تکیے فی آدمی تھے اور پھر کمبل لحاف صاف ستھرے. علیحدہ اے سی اور پنکھا بھی لگا ہوا تھا. عمدہ انتظام. ایسا جیسا کہ میں اور شاہدہ اور امی کہ ہمارا جب مکہ شریف گئے تو ہم نے کمرہ ملا تھا ویسے ہی کمرہ تھا. پھر مرشد کے ملنگ نے کہا کھانا لاتا ہوں. پھر تھوڑی دیر میں ایک بچہ 20 سال کا ایک بہت بڑی ٹرے جس میں 6 کھانے کی ڈشیں تھیں. کھانا آیا. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. خاص طور پر میری توقع کے خلاف اس قدر عمدہ کھانا تصور میں نہ تھا. مرغ فرائی ایک ڈش. آلو سالن گوشت بکرے کا ایک اور ڈش. اروی کا سالن ایک ڈش. چاول پلاؤ کی شکل کا ایک اور ڈش. پھر دہی کی ایک ڈش اور گرما گرم روٹیاں مکمل چوکر بھوسی کے ساتھ. لال روٹی. مزہ آ گیا عمدہ کھانے کا. زردان خان نے میرے خیال میں ملنگ کو 1000 روپیہ لنگر کے لیے دے دیا. پھر خوب ڈٹ کر سب نے کھانا کھایا. ہم 5 آدمی تھے اور کھانا 10 آدمیوں کا تھا. دل بھر کے کھایا مگر پھر بھی بہت بچ گیا. پھر چائے نہایت عمدہ تھی. 2-3 پیالی چائے دودھ پتی پی. پھر خان صاحب کے ساتھ گپ شپ رہی. کرامات کے واقعات کے تذکرے چلتے رہے اور میرے پیچھے لیٹے ہوئے مبشر نے خراٹے بھرنے شروع کر دیے. 11:30 بج چکے تھے. ذرا چکر لگانے میں اور زردان اللہ خان کا بیٹا اور اس کا دوست باہر نکلے. زردان اللہ خان صاحب اور مبشر سو گئے. ہم نے بتی بند کی اور باہر نکل گئے. واضح ہے کہ درگاہ قلندر بابا کی نہیں ہے. یہاں تو مرشدوں کی قبریں ہیں اور کھانے پینے رہنے کا انتظام ہے. درگاہ یہاں سے تقریباً 1 فرلانگ فاصلے پر ہے. ہم لوگ باہر نکلے. بازار تھا تنگ سا. پان کھائے اور مزار تک گئے. مزار بند تھا. میں نے انداز لگایا شیعہ کمیونٹی کا کافی زور ہے. جگہ جگہ پنجے لگے ہوئے ہیں اور یا عباس و یا علی کے نعرے لکھے ہیں. غرض کے ہم الٹے قدموں واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف آئے.
موسم اب ٹھنڈا ہو چلا تھا۔ راستے سے مچھر مار کا کوئل خریدا، کمرے میں آئے اور آتے ہی ہم لوگ سب لیٹ گئے، پنکھا چلایا۔ نیند بہت دور کوشش کی مگر آنکھ نہ لگی، جیسے بے سکون پردیس میں ہوتی ہے، جگہ بدلنے کی وجہ سے۔ حالانکہ تھکن تھی، سب لوگ سو گئے، میں صحیح طرح سو نہ سکا۔ صبح 7 بجے مبشر نے اٹھایا، میں زردان اللہ خان اٹھے۔ مبشر نیچے نماز فجر پڑھ کر آ گیا تھا۔ میں نے اور زردان خان نے کمرے کے صحن میں علیحدہ علیحدہ فجر کی نماز پڑھی، پھر باہر نکلے۔ میں نے کہا میں مسجد میں ہی نیچے بیٹھا ہوں۔ زردان اللہ خان نے کہا چلو مزار شریف چلتے ہیں، وہاں پر جا کر تم وظیفہ کر لینا۔ باہر نکلے، ملنگ مل گئے، انہوں نے کہا ناشتہ کر کے جائیے، آپ اوپر جائیں، ہم ناشتہ لے کے آتے ہیں۔ پھر ہم واپس اوپر آئے، تھوڑی دیر میں ناشتہ آ گیا، بے حد گرما گرم روٹی، چائے، پراٹھا، انڈے گھوٹالا، آملیٹ ناشتہ کیا۔ ناشتہ بے حد لذیذ تھا، حالانکہ مجھے رات کے کھانے کے بعد سو گیا تھا، تیزابیت ہو گئی تھی، مگر چائے اور ناشتہ کیا اور باہر نکلے۔ یہاں کا حساب میری سمجھ سے بالاتر ہے، اس قدر عمدہ انتظام رہائش کا، کھانے کا، اور وہ بھی مفت، عجیب معاملہ ہے۔ میں نے پوری دنیا میں اس طرح کا سسٹم نہ دیکھا نہ سنا جو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ نیچے چائے بٹ رہی ہے، سینکڑوں لوگ چائے، نان، پراٹھے لے کر باہر جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں 1000 افراد تو روز چائے اور ناشتہ، پراٹھے اور 2 وقت کا کھانا کھاتے ہوں گے۔ کیا معاملہ ہے، خرچہ کس طرح پورا ہو رہا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ مبشر کے بھائی، سگے ماموں کے بیٹے سعود میاں بھی آئے ہوئے ہیں، مائے فیملی بچے اور سالے کی فیملی بچوں کے ہمراہ۔ مبشر کے ماموں اجو بھائی جو ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بے حد بڑے ڈاکٹر تھے، اور وہ بھی جب ملنگوں کی لائن میں آئے تو وہ ملنگ ہو گئے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا وصال، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب ان کے بھتیجے اور بچے وغیرہ خود سب ان کے معتقد ہیں، جو یہاں پر آتے رہتے ہیں، بے حد سیٹ دنیاوی لحاظ سے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بقول، اور میں نے بھی خود دیکھا کہ اس طرح کا عمدہ رہائش کھانے کا انتظام جو بھی یہاں آئے اس کے لیے مفت ہے۔ لنگر کے لیے دنیا چاہو، لنگر کے لیے دینا چاہو تو دے دو، کوئی زبردستی نہیں۔ دوسرے چائے لانے والوں یا ملنگوں کو بخشی کی شکل میں 50 روپے، 100 روپے دے دو، یہ اپنی مرضی ہے، کوئی تقاضا نہیں۔ واقعی یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، اس دور میں اس طرح کا خرچہ چلے۔ میں نے کئی ولیوں کے قصوں پڑھا ہے کہ ان کے لنگروں کا خرچہ اس وقت پرانے وقتوں میں لاکھوں کا تھا۔ اس وقت کے بادشاہوں کو تشویش ہوئی کہ کس طرح یہ لوگ لنگر چلاتے ہیں، اور اس وقت کے بادشاہوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ کس طرح چلتا ہے۔ میں نے یہ صرف پڑھا تھا، یہاں دیکھ بھی لیا ہے۔ اس دور میں اس وقت معاشی بحران دنیا میں آیا ہوا ہے، اور اس قلندر کی درگاہ پر وہی کھانے کے ٹھاٹ اور باٹ ہیں جو بیان سے باہر۔ سعود میاں صبح ہی ملے، ان کی زبانی پتہ چلا کہ بے نظیر کے مرنے کے بعد تمام مارکیٹ، بازار، سیون شریف اور قریبی اطراف کے گاؤں گوٹ کے بند ہو گئے تھے۔ لوگ یہاں کے غریب ہیں، ایک ہفتے تک پورے سیون بازار شہر سے قرب و جوار کے گاؤں کے لوگوں نے ہفتے بھر خوب لنگر کھایا۔ لنگر کا کھانا اس طرح کا لگتا ہے جس طرح ہم مزاروں پہ دیکھتے ہیں، مگر یہاں کا لنگر عجیب و غریب ہے۔